نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. کتاب بہت متصرف صالحین کے اخلاق ہے. یہ کتاب میں ایک بہت بڑے آدمی این نحن من اخلاق السلف. ہم اخلاق سلف سے کتنے دور جا پڑے ہیں. تو بڑی محنت سے اس کا ترجمہ کرایا گیا کیا ہم نے بھی، علماء بھی شریک ہوئے. سلف صالحین کے اخلاق لیکن کون پڑھتا ہے مجھے. بہرحال اس میں سے بات ذہن میں جو آ گئی ہے سامنے اسی کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی سے فائدہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ابن محمد ابن ابان قاضی فرماتے ہیں کہ ابو یحییٰ زکریا ساجی نے امام غزالی کے حوالے سے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر کوئی شخص مسئلہ توحید کے تعلق سے میری کھٹک دور کر سکتا ہے تو وہ امام شافعی ہے. تقدیر کے مسئلے بہت کھٹک میں رہے. جب ہم لوگ شعبان کا تھا 15ویں شب تو ہم لوگ چھوٹی مسجد میں تھے تو حضرت کے ذہن میں آگے بات تقدیر کے متعلق پوری رات تقدیر ہی کے متعلق بات کرتے رہے. پوری ماشاء اللہ تھا. سب سے اہم مسئلہ اسلام میں تقدیر کا ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ 3 چیزوں میں مجھے شرح صدر ہے. ایک تو تقدیر کے مسئلے میں، ایک مشاجرات صحابہ کے بدلے میں. اس میں کھٹک رہتی ہے علماء کو بھی کھٹک. آخر امام حضرت علی حضرت معاویہ کیسے لڑ گئے ہوتا ہے نا خیال. اتنی جنگ اتنے لوگ صحابہ کے بارے میں ہے ہمیشہ کھٹک میں رہتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے 2 چیزوں میں 3 چیزیں تھے. ایک تو تقدیر کے مسئلے میں اللہ نے شرح صدر دے دیا. ایک مشاجرات صحابہ کے بارے میں کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. میں یہ جا رہا تھا اپنے لوگ تھے، ایک آدمی تھے پڑھے لکھے کتاب تھے بول دے رہے. کہا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے 2 مولوی لڑ گئے. کیسے 2 مولوی؟ علی معاویہ مولوی تھے لڑ گئے سب. اس انداز سے کہا یہ حضرت علی حضرت معاویہ مولوی. تو اس بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس بنا پر اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ 2-3 چیزوں میں ہے ایک چیز نہیں بدل. تقدیر کے مسئلے میں مجھ سے شرح صدر ہے، اس میں بھی غلطہ پہ چالو رہتا ہے. اور دوسرے مشاجرات صحابہ میں جو جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں جو غلط سب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر یہ سب حضرت معاویہ سب صحابی تھے. کیسی جنگیں ہوئی. اس کے بارے میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. کسی نے پوچھا کسی امام سے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کون حق پر تھا. کہا اس کے متعلق تم سے سوال قیامت میں نہیں ہوگا، جاؤ اپنا کام کرو. اس کے متعلق تم سے بس من رب کا من دین کا یہی سوال ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ علی معاویہ کون حق پر تھا. یہ نہیں، بس جاؤ اپنا کام کرو. اچھا جواب دے دیجیے. ان چیزوں میں الجھنا نہ چاہیے کیونکہ یہ چیز دین سے ہٹا دینے والی چیز ہے. الجھنا. تقدیر کے بارے میں کچھ صحابہ ہی بات کر رہے تھے، ادھر نکلے کس چیز میں بات کر رہے ہو. کہا تقدیر کے بارے میں. کہا اسی امتیں گمراہ ہوئی ہیں، بات چھوڑ دو اس کو. اللہ کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا. یہی ایک سوال ایسا ہے کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. اب یہی ہے کہ یہ چیز ہمارے علم سے باہر ہے. اس کا دینے میں سب سے آسانی ہے. علی ابن محمد بن ابان قاضی فرماتے ہیں کہ ابو یحییٰ زکریا ساجی نے امام مزنی کے حوالے سے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر کوئی شخص مسئلہ توحید کے تعلق سے میری کھٹک دور کر سکتا ہے تو وہ امام شافعی ہے. لہذا میں ان کے پاس پہنچا. وہ مصر کے ایک مسجد میں تشریف فرما دے.
ان کا اہم ہے شب رات پوری رات علامہ شارانی نے بھی اس پر لکھا ہے، حضرت سناتے تھے چھوٹی والی مسجد میں، اسی وقت کلام کرتے رہے، اور ہم لوگ بجائے شب قدر میں تسبیح پڑھنے کی یہی بات سنتے رہے. ماشاء اللہ زبردست عالم تھے بھی. لہذا میں ان کے پاس پہنچا اور مصر کے ایک مسجد میں تشریف فرما تھے. جب میں ان کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا تو میں نے کہا توحید سے متعلق ایک سوال میرے دل میں کھٹک رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم توحید کے متعلق امام شافعی سے کہا، انہوں نے توحید سے متعلق ایک سوال میرے دل میں کھٹک رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی علم میں آپ کا ہم پلہ نہیں ہے. امام شافعی کو زبردست عالم تھے امام شافعی، پوری مسلک چلا دیا، کوئی معمولی بات ہے. شافعی بہت ہے. تو آپ کے پاس ان کا کیا جواب ہے؟ تو وہ برہم ہو گئے، بگڑ گئے، خفا ہو گئے. پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کہاں ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کہاں ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہیں فرمائی یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا. وہ جگہ ایسی تھی، ایسی جگہ پر ایسے سوتے غرق ہو جاؤ گے. دیکھتے انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا ہے. کیا تجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں سوال کی اجازت دی ہے؟ میں نے کہا نہیں. نہیں. انہوں نے پوچھا کیا صحابہ نے اس مسئلے میں گفتگو کی ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ کہا نہیں. اس کی جنس سے اس کے طلوع و غروب کی جگہ کیا ہے؟ آسمان کیسے نکل دیں؟ فرمایا ایک چیز جس کو تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کو تم شمار نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کو کیا تم سمجھ سکتے ہو؟ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ میں نے کہا عرض کیا نہیں. انہوں نے فرمایا مخلوق میں ایک چیز جس کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پھر بھی اس کے بارے میں تجھے کوئی واقفیت نہیں اور اس کے خالق کے بارے میں تو کلام کر رہا ہے. مخلوق کے بارے میں تم نہیں کچھ جانتے تو خالق کے بارے میں تم کیا جان رہے ہو؟ پھر انہوں نے مجھ سے وضو کا ایک مسئلہ دریافت کیا ہے تو میں نے اس میں بھی غلطی کر بیٹھا. پھر انہوں نے ان کی 4 صورتوں پر تفریح کی، پھر بھی میں اس کو نہیں سمجھ سکا اور اس کا جواب نہ دے سکا. تب انہوں نے فرمایا ایک ایسی چیز جس کی تمہیں شب روز 5 بار ضرورت پڑتی ہے، وضو، اس کے مسائل تم نہیں جانتے، پھر اللہ کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہو. تمہیں شب روز 5 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، اس کے علم کی تجھے پرواہ نہیں اور خالق کے بارے میں جاننے کی مشقت برداشت کر رہا تو وضو کے مسائل تم کو معلوم نہیں. آتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے وزیروں کو بلایا ہے، کہا بتاؤ وضو کی کتنے فرائض ہیں؟ کہا نہیں تم اتنے وزیر ہو، وضو کے فرائض تم کو نہیں معلوم؟ کیوں نہیں علماء کو اپنے ہاتھ رکھتے تاکہ وہ تم کو مسائل یہ سکھائیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ امام غزالی چاہتے تھے کہ علماء کو کچھ روپیہ ملے، پیسہ، تاکہ یہ لوگ ٹیوشن پڑھیں گے وزیر لوگ تو ان کو آمدنی بڑھانے کے لیے بھی کیا اور ان کو سمجھانے کے لیے بھی کیا ہے. یہ ملے مشقت اٹھا اور خالق کے بارے میں جاننے کی مشقت اٹھا رہا ہے. جب کبھی تیرے دل میں وہ فسا کھٹکے تو باری تعالیٰ اس کے فرمان وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی طرف رجوع کر. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس پہ غور کر اور مخلوق سے خالق پہ استدلال کر. مخلوق سے خالق پر کوئی پیدا کرنے والا اس کا ہے. لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحبزادے تھے پہلے زمانے میں، انہوں نے یہ سنا کوئی شخص 40 دن تک عبادت اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ اس پر علوم منکشف فرما دیں گے. وہ صاحب ہوئے 40 دن کیا، علوم نہیں منکشف ہوئے. ماں نے کہا ماں سے کہ آپ نے یہ بتایا؟ کہا اچھا بتاؤ کبھی تم نے آسمان کو دیکھا اور غور کیا ستارے کیا ہیں؟ کہا ایسا تو نہیں ہوا کبھی. کہا اس وجہ سے نہیں کھلا. جب تم آسمان سے دیکھتے غور کرتے کہ کس نے پیدا کیا ہے، کیوں کر پیدا کیا ہے،
جب اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکا تو علوم منکشف ہو جائیں گے تم پر. ان نفی خری اور مخلوق سے خالی پہ اصطلاح کر اور اس چیز کے جاننے میں مشقت مت اٹھا جاؤ. مخلوق جو تیری عقل کی رسائی سے بالاتر ہے. مودری کہتے ہیں پھر میں نے اس سے توبہ کر لی کہ اس چیزوں میں بحث نہیں کرنا چاہیے. مودری امام ہے. ابو الحسن عبد الملک میمونی بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ میں خلف البزار کو نصیحت کرنے گیا کیونکہ مجھے ان کے بارے میں یہ خبر پہنچی کہ وہ احوص عبداللہ کے طریق سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں ما خلق اللہ شیئا آدم. تو امام احمد نے کہا کہ ان کے لیے ان ایام یہ حدیث بیان کرنا مناسب نہیں ہے. مطلب حدیث ہر وقت بیان نہیں کی جا سکتی تاکہ لوگ گمراہی میں نہ پڑ جائیں. جیسے بہت سے لوگ ایسی باتیں بیان کر کے ایک فتنہ پیدا کر دیتا ہے. فرماتے ہیں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ اسی طرح محدث کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان ایسی احادیث مشہور نہ کرے جن کے ظاہر سے احادیث کے دشمن جہمیہ خواہش پرست لوگ استدلال کریں. ایسی حدیثیں نہ بیان کریں کہ گمراہ لوگوں کو موقع مل جائے. ہر حدیث کو بیان کرنے میں بھی احتیاط کرو. اور ایسی احادیث جن میں غیر ثابت صفات کا تذکرہ ہو. اللہ کے جو صفات ہیں غیر ثابت ہے, نہیں معلوم آپ کو, کیوں حدیث بیان کرتے ہو جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے صفات میں شک کرنے لگے. اور اس کے لیے جب بھی کوئی حدیث ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے جو ان کے عقل و فہم سے بالاتر ہو تو اس میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہو جائے گا. ہر بات بیان نہ کرو عوام کے سامنے. لہذا اس علم میں کتمان نہ کرو. لکھا ہے علامہ شارانی نے کہ ہم نے بہت چاہا کہ وحدت الوجود وحدت الشہود کی بحث عوام میں نہ آنے پائے, لیکن نہیں مانے لو لائے, جس کو ایسے گمراہ ہو گئے لوگ. وحدت الوجود یہاں بھی بہت زبردست فتنہ تھا. شیخ محمد اللہ الہ آبادی تو وحدت الوجود کے امام تھے, بہت زبردست یہاں خاص. تو کہا کہ ہم لوگوں نے بہت چاہا کہ وحدت الوجود وحدت الشہود کا مسئلہ نہ آنے پائے. حضرت تھانوی سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے مطلب بیان کرے. کہا کوئی بیان کی ضرورت نہیں, یہ رہنے تو مستوری گمراہی پھیلے گی, نہیں بیان کیا. یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی بات تم کوئی ایسی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جو ان کے عقل و فہم سے بالاتر ہو. وہ ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گی. لہذا اس علم میں کتمان نہ کر جو حقیقت میں اس علم میں کتمان نہ کرو جو حقیقت علم ہے, وہ تو ظاہر کرو. یہ جس میں ذرا بھی شک و شبہ ہو, گمراہی کا اندیشہ ہو, اس کو چھوڑ دو اور اس کو جوہلا کے سامنے بیان مت کرو. جو تمہارے خلاف شور مچائے بیان کرو گے, باہر جا کے ہوگا کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے. اس میں حضرت نے کوئی بات بیان کی متعلق مجلس میں, باہر اس پر بحث ہونے لگی اور لوگ جہاں بھی دکان پر اس کو بحث کرنے لگے. حضرت بار بار ہم لوگ سے پوچھتے تھے کہ بھائی ہم لوگ سے 4-5 آدمی بیٹھ کے یہ کون وہاں لے گیا ہے, نہیں پتا چلا کہ کسی نے اس بات کو چھیڑ دیا. وہاں کی بات ہے. بہت حضرت پھر بیان کرنے بہت محتاط ہو گئے. کہا میں نے بات بیان نہیں کی, کیسے اسے شور کر دیا کہ اس کے مطلب یہ مسئلہ وہاں رسول اللہ صاحب بیان کر رہے تھے. پھر اور زیادہ محتاط ہو. پہلے محتاط بہت رہتے تھے, بعد میں اور زیادہ کہ دیکھو میں نے تو چیز بیان بھی نہیں کیا ہے. اور کیسے حجام کی دکان پر بات ہو رہی تھی کہ ماشاء رسول اللہ صاحب نے مسجد میں یہ بیان کیا ہے. شروع میں حضرت بہت ان چیزوں سے گزرے, ہم لوگ تو زیادہ بہت معمول ہے الحمدللہ. یہ بیان تمہارے ہر شعبے میں, اور نہ ان لوگوں سے بھی بیان کرو جو ان سے ایسی باتیں عرض کریں جو خود ان کے لیے نقصان دہ ہو. تم بیان کرو گے اپنے متعلق ایسی بات بیان کریں گے جس میں رخصت ہوگی, کوئی بات ہوگی, وہ خود نقصان میں پڑیں گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. مروزی فرماتے ہیں میں ابراہیم حصری کو ابو عبداللہ امام محمد جو نیک و صالح آدمی تھے کی خدمت میں لے گیا. انہیں عرض کیا کہ میری والدہ نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور جنت کا بھی ذکر کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائی, سہل ابن سلامہ کو لوگ اس طرح کی خبریں دیتی تھے, وہ خون بہانے کے لیے نکل پا, مطلب کہ اس کو کچھ غلط فہمی ہو گئی, جنگ ہوئی آپس میں. ایسے خواب وغیرہ نہ بیان کیا کرو, خوابوں پر بہت سے لوگوں کا مدار ہوتا ہے.
ابو الحسین کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم حربی سے سنا، وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے زمانے میں اجنبی کس کو سمجھتے ہو؟ ایک شخص نے جواب دیا، اجنبی وہ ہے جو اپنے وطن سے دور ہو۔ دوسروں نے کیا، اجنبی وہ ہے جو اپنے دوست و احباب سے دور ہو۔ اس کے بعد ابراہیم حربی نے خود جواب دیا، ہمارے زمانے میں اجنبی وہ نیک اور صالح آدمی ہے جو نیک صالح لوگوں کے درمیان زندگی گزارے، اگر وہ امر بالمعروف کرے تو وہ لوگ اس کی مدد کریں، اگر نہیں منکر کرے تو وہ لوگ اس کا تعاون کریں، یہ اجنبی۔ اگر وہ دنیوی چیز کا ضرورت مند ہو تو وہ لوگ اس کا خرچ بردار کریں، پھر وہ سب انتقال کر جائے اور یہ اکیلا رہ جائے۔ جو اس کے ہم نوا تھے سب مر جائے، اب وہ اجنبی ہو گیا۔ علامہ ذہبی نے خلیفہ معتضد باللہ کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ اسماعیل قادی نے بیان کیا، میں ایک مرتبہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے ایک کتاب دی، میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس نے اس کے لیے علامہ کی لغزشوں سے، علماء کی لغزشوں سے آگ کر کے رخصتیں جمع کر دی تھی۔ کہا یہ کتاب ایسی نہیں جو پڑھی جائے، ہمارا رخصت ہی رخصت ہے، دن ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مجالس میں بھی ایسی باتوں کی توفیق دے جو لوگوں کے لیے مضر نہ ہو، مفید ہو۔ مجالس میں ایسی باتیں جو اختلاف کبھی حضرت بیان نہیں کرتے تھے زندگی بھر، جبکہ اختلافی حالات میں حضرت تشریف لائے تھے، لیکن کبھی نہیں بیان کیا ہے، کبھی نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت اختلاف، کہا اختلاف تو ہے، امام محمد اور امام حنیفہ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ لوگ کہنے کہ مولوی لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کیا ہے، بس اس قسم کی باتیں بیان کرتے رہے اور پوری فضا کو ہموار کر دیا۔ حضرت مولانا یونس صاحب سرور حدیث وغیرہ نے کہا کہ بڑی حکمت سے الہ آباد میں انہوں نے کام کیا، اس میں بڑا سرش کا زمانہ تھا بدعت کا، یہ حضرت نے بدعت کا نام بھی نہیں لیا، نہ دیوبندیت کا نام لیا، نہ کچھ نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، کیا مناظرہ کرتے پھرتے رہتے، کہا مجھے مناظرہ سے کام نہیں چلے گا، بدعت پر رد سے کام نہیں چلے گا، سنت کو پیش کرنے سے کام چلے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدعات کے زمانے میں بدعات پر رد نہ کرو، کیونکہ ہر بدعتی اپنے بدعت پر دلیل قائم کر چکا ہے، کتاب و سنت سے دلیل قائم کر، تم اس کا جواب اسے نہیں دے سکتے، صرف تو سنت، بدعت کا رد نہ کرو۔ یہ بہت ہی صاحب وغیرہ تھے، ان کو بہت سمجھایا اس کو کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ سنت پیش کیجیے، بدعات پر رد نہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت نے یہاں کی اسلام میں مایونس وغیرہ نے بھی یہ کہا نے کہ بالکل ایجابی طور سے حضرت نے کام کیا یہاں پر کہ بدعات پر رد نہیں، کبھی نہیں کہا، بدعت کا لفظ بھی کبھی زندگی میں نہیں کہا ہوگا، لیکن سنت پیش کر، سنت یہ ہے، اس کا کوئی رد نہیں۔ بہت بڑے امام نے یہ کہا ہے کہ تم بدعات کا رد کرو گے تو اپنے بدعات کے ثبوت میں وہ دلال قائم کر دیں گے بدعتی، اور سنت پیش کرو گے تو سنت کا رد نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ بہت بڑے عالم ہے، میں حضرت سے مل گیا تھا، زندگی بھر یہی کہتے رہے، کام کرنے کا طریقہ بدعات کا رد نہیں ہے، سنت کا اجرا ہے اور اس کو پیش کرنا ہے، یہ اچھی بات۔ چنانچہ سبھی لوگوں نے تعریف کیا، حضرت بڑی حکمت عملی سے الہ آباد میں کام کیا۔ تمام علماء نے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کو اسی پر داد دیا ہے کہ انہوں نے کوئی اختلاف ہونے نہیں دیا اور کام اپنا پھیلا دیا۔ چنانچہ دیکھیے اتنے لوگ ہیں، ہر جگہ تھے اسی مجلس سے قائم، 2 آدمی بھی ہم لوگ یہاں آ نہیں سکتے تھے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق دے، بہت ضرورت ہے صحیح طور سے کام کو سیکھنے کی۔ کوئی کہتا تھا حضرت ہم کام کر رہے ہیں، کہا سیکھو، تب کرے کوئی سیکھو، آؤ سیکھو تب جا کام کرو، سیکھو تو بہت تھے زبردست۔ کہا تم نے کام کیسے شروع کر دیا، سیکھا کبھی نہیں، تب کیا کام کرو گے، تو فساد پیدا ہوگا تمہارے سے۔ بہرحال یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے، جو بات بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے سنت کے مطابق رہنے کی، پہلی بات، اور سنت کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ مجالس، یہ کتابیں، یہ مواعظ صرف اس لیے ہے کہ سنت کے اشاعت ہو، سنت کی ترویج ہو، بدعات کا ہو، لیکن بدعات کا نام نہ لو، سنت پیش کرو۔ یہ حضرت کا خاص ہے کہ سنت کو پیش کرو، بدعات کا رد کرو، کیونکہ بدعات پر وہ دلال قائم کر چکے ہیں۔ علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ بدعات پر دلال قائم کر چکے ہیں، دلائل کا جواب دلائل سے وہ دے دیں گے، لیکن صرف سنت پیش کرو گے اس کا رد نہیں کر سکتے۔ ہو گئی بات، دعا کیجیے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس بنا پر اب بس کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی صحت دے، عافیت دے، ان دونوں سے دور کرے۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا جس کو میں نے بیان کر دیا۔
حضرت کا طریق یہی تھا ہمیشہ، جس کی تعریف علامہ نے بھی کیا، تمام علماء نے بالاتفاق حضرت کے کلام کی کہ اس شعر میں انہوں نے کیسے کام کیا. اس کی صورت یہی کہ حضرت فرماتے ہیں میں نے سنت کو پیش کیا، بدعت کا رد نہیں کیا، نہ بریلوی کبھی نام بھی تک نہیں لیا اور کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریق کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے اشاعت کی توفیق دے اور خود عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور بھلائی